نے مائیکل جیکسن سے ایک سوال کیا تھا کانفرنس میں. کیا سوال تھا, اس کی کیا اسٹوری ہے, اور آپ مائیکل جیکسن سے ملے؟ اس میں یہ ہوا کہ عقیدت کی 1997 کی بات ہے, جب استاد نصرت فتح علی خان وہ گئے ہیں دنوں میں, اگست میں مائیکل جیکسن اوسلو میں شو کر رہے تھے. اور اوسلو میں ایک عجیب ہی منظر تھا کہ بھائی مائیکل جیکسن آ رہے ہیں اور وہاں شہر کے شہر آباد ہیں, اسٹیڈیم میں ٹکٹیں بک رہی ہیں, یہ وہ فلاں فلاں فلاں. تو وہاں ناروے میں ایک عبداللہ, آپ کے بھائی کے نام کے ہم نام, وہ وہاں یہاں سے تھے کسی گاؤں سے, اور وہ ادھر ایکٹنگ بھی کر رہے تھے. تو وہ مجھے لے گئے اس پہ, ان کی پریس کانفرنس تھی مائیکل جیکسن کی. تو مائیکل جیکسن کی پریس کانفرنس تھی, تو ان دنوں میں افواہ تھی کہ وہ پاکستان آئیں گے کیونکہ وہ انڈیا آ رہے تھے, بمبئی. یہ اس وقت کی تو افواہ نہیں ہے جب کہتے تھے کہ مائیکل جیکسن مسلمان ہو جائے گا؟ شاید یہ اس کے بعد ہوا ہے. اس وقت تک اگر یہ ہوتی ہے افواہ تو میں پھر یہ بھی سوال اس کو کرنے کی کوشش کرتا, اس وقت تک نہیں تھا, یا اس کے دل میں ہوگا کہیں, مجھے نہیں پتا تھا. تو وہ بال ٹھاکرے اور ان کی بہو نے بعد میں انہیں بمبئی میں بلایا تھا, اور یہ تھی کہ بھائی بامبے میں آئیں گے تو پاکستان میں آنا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں چین کے صدر نے مودی کے ساتھ معاہدہ کیا, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کریں, تو ہمیں پہلے ہی کرنا چاہیے بھائی. یہ تو چائنا, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو وہ ان سے مائیکل جیکسن سے یہ پوچھا کہ آپ انڈیا جائیں گے اور پاکستان کو بھی کنسیڈر کریں, پاکستان میں بھی آپ کے بہت فین ہیں. تو اس نے جو ہے بالکل لافٹر کے ساتھ کہا تھا کہ شور, میں ضرور آنا چاہوں گا. اور یہ خبر یا یہ تھوڑا جو مختصر انٹریکشن تھا, یہ جنگ اخبار میں چھپا ہوا ہے. یہ میں نے رپورٹ کیا تھا, اس وقت میں جنگ اخبار میں کام کرتا تھا, یہ 97 کی بات ہے. تو عطاء اللہ قاسمی ہمارے ایمبیسڈر تھے, یہ بہت نامور جرنلسٹ ہیں یہاں, کالم نگار. وہ اس وقت وہ ادھر تھے, اور اس ڈیلیگیشن میں اس وقت حامد میر بھی وہاں تھے. مطلب اس جگہ نہیں جہاں مائیکل جیکسن کی پریس کانفرنس تھی, لیکن وہ تھی نیلی, ایک ایکٹریس تھیں جاوید شیخ, اس سارے ٹور میں تھے. تو مجھے یہ نصیب ہوا کہ مائیکل جیکسن کو دیکھ سکے, اور ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں تھے آپ مائیکل جیکسن کے ساتھ. لیجنڈری, مطلب کہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے. نہیں, وہ ایک کمرے میں نہیں تھے, لیکن وہ جہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے, اگر ایک کمرے میں ہوتے تو میں انہیں کہتا مائیکل جیکسن کو کہ ہم تم ایک کمرے میں بند ہیں اور چابی کھو جائے. ریئلی. اور ان کا بائی دا وے ایک بڑا میں کیوریس, بیکاز آئی ایم کیوریس کہ ان کا اورا کیسا تھا. ایک کانفرنس میں بھی آپ کو دور سے ایک انسان کا اورا سمجھ آ جاتا ہے, تو ہاؤ واز اٹ؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب بھی میرا دل جو ہے وہ تھوڑا ایک اب نارمل ہارٹ بیٹ ہوئی ہے. اس کو دیکھ کے اسٹار میں یہی ہوتا ہے. اسٹار میں کوئی عام بندہ یا کوئی خاص بھی بندہ جب بھی اسے دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا بے ترتیب ہوتا ہے اس کا جو نظام تنفس اور وہ جو سارے معاملات ہیں حواس خمسہ, تو وہ پورا وہ عروج پہ دیکھا ہے میں نے. اور اس کی آپ یہ سمجھیں کہ مائیکل جیکسن, میرے دوست ہیں دلیر مہدی, وہ بتاتے ہیں کہ جب بمبئی میں آئے تھے تو سارا بالی ووڈ جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ مائیکل جیکسن آ رہے ہیں. بچن صاحب بھی, امیتابھ بچن, شاہ رخ, جو بھی تھا, ایوری کائنڈ آف ہر آرٹسٹ تھا ادھر. اور مائیکل جیکسن 3rd فلور سے وہ آئے, گراؤنڈ فلور پہ انہوں نے ہاتھ ہلایا, تھوڑا بات کی اور واپس چلے گئے. تو وہاں بھی میں نے یہی دیکھا کہ وہ جو اسٹیڈیم تھا وہ ہاؤس فل تھا. اگلے دن وہ جا کے کانسرٹ اس لیے وہ مطلب وہاں باہر ہم ایک فیل لی وہاں, کیونکہ ٹکٹ اس کی جو ہے وہ سولڈ ہو چکی تھی جب میں نے اپنے دوست کو کہا. اور یہ ہوا کہ ایز جرنلسٹ وہ بھی کارڈ اسے بنانا پڑا, پروسیس کرنا پڑا. تو وہ ایک دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اس کا تو بینڈ اپنا چلتا تھا, جہازوں پہ اس کا سامان آتا تھا, 2-3 جہازوں پہ پہنچتا تھا وہ جہاں اس کا جس ملک میں اس نے جانا ہوتا تھا. اور وہاں ایک شہر پورا آباد ہوتا تھا, ایمبولینسز
لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اس کی پرفارمنس دیکھ کے, کاٹتے تھے اپنے آپ کو, اور وہ ہر جگہ ہوتا تھا کہ مائیکل جیکسن کو دیکھ کے آپ دیکھیں ابھی بھی یوٹیوب پہ ہیں وہ چیزیں, وہ دیکھا ہے بے ہوش ہو گئے, تو آپ ہی نہیں چل سکے مائیکل جیکسن. ایسے ہی ہے.